السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو کھڑے ہو بیٹھ جائیں اور جو دور ہے وہ قریب ہو جائیں۔ ہر آدمی اپنے آگے کی جگہ پوری کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكر وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ آپ کے آنے کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ یہ سردی میں اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کے دین کی نسبت پر جو تکلیف، جو مشقت ہم نے 2 دن گزارے ہیں، اگر ہمیں اس کے اجر کا یقین ہو اور اس پر ملنے والے انعامات کا یقین ہو کہ اللہ نے اس تھوڑی مشقت پر اور اس نسبت پر تھوڑی سی قربانی دینے پر رب کریم نے ہمیں کیا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسی مغفرت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیسے درجات کو بلند فرمائے، تو میرے بھائی دوستو یہ مشقت کوئی مشقت نہیں رہے گی اور آدمی میرے دوست بزرگوں سے بہت ہی اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ ہاں، آج دنیا کی نسبت میں سارے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ سردی سب کو لگ رہی ہے۔ اس وقت منڈیوں میں جا کر دیکھو، محنت کرنے والے اس سردی کے اندر میرے دوستوں محنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ملنے والے ٹکے کا یقین ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں ملنے والے اجر کا یقین ہو کہ اللہ کے دین کی نسبت پر تھوڑی مشقت برداشت کرنے پر اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے، اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اللہ اپنا تعلق عطا فرماتا ہے، تو میرے دوستو بزرگوں، آدمی حسرت کرے گا کہ کاش اس نسبت پر اور تھوڑی مشقت برداشت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پر ہمیں جمنے، آگے بڑھنے اور بار بار ان مجلسوں میں شرکت کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میرے دوستو ہماری اجتماع کی آخری مجلس ہے۔ اس وقت 3 دن 2.5 دن کی محنت کے نتیجے میں 2 قسم کا مجمع یہاں پر موجود ہے۔ ایک وہ مجمع ہے جو اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے۔ یہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو محبت سے دیکھنا بھی میرے دوستو جو خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ خوش قسمت ہے جن کے جان اور مال کو اللہ پاک نے اپنے دین کی اس عالی اور مبارک محنت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ ہاں، یہ بڑا سعادت مند، بڑا خوش نصیب، بڑا خوش قسمت مجمع ہے۔ اللہ ہمیں اس مجمع کو میرے دوستو بزرگوں ہم بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے کہ اللہ کرے ہم بھی اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے۔ یہ عیدگاہ کا اجتماع اس طرح ہوتا کہ گھر جانے والا مجمع تو بہت تھوڑا ہوتا اور وہ بھی روتا ہوا اپنے گھروں کو جاتا کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے، اللہ کے راستے میں پھرتے، لیکن کوئی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اگر فوراً نہیں نکل سکتے تو اس کا غم، اس کا صدمہ اور جانے والوں کو محبت کی نگاہ سے اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ کیسا یہ پیارا مجمع ہے جن کے جان و مال کو اللہ نے اپنے دین کی سادی اور مبارک محنت کے لیے قبول فرمایا۔ لیکن جو واپس جانے والے ان کے بھی ارادے ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے بھی ارادے ہیں، لیکن اس وقت نہیں ہے، فوری طور پر نہیں ہے، لیکن ان کے بھی ارادے ہیں نا آپ لوگوں کے بھی کہ آج نہیں انشاءاللہ کل نکلیں گے،
ہمیں بھی نکلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو خروج کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، یہ تو بڑی سعادت ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اس کا ارادہ ہے، حرمین جانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر افسوس کر رہے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عزائم پر اور اللہ ہمارے اندر کی ندامت پر اللہ ہمیں بھی ان جانے والوں کے ساتھ شامل کر دے گا اور اللہ تعالی ہمارا نکلنا بھی آسان کر دے گا۔ ہاں، تو یہ دو قسم کا مجمع ہے میرے دوستو۔ ایک وہ مجمع ہے جو اپنے گھروں کو لوٹ رہا ہے، حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، عزائم کے ساتھ، فکر کے ساتھ کہ اب تو اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ خود اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتے جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ تو ہم تو یہ ارادہ کرتے جا رہے ہیں اب تو زندگی کو بدلنا ہے۔ ہمارے اجتماع ہے ہی، اجتماع کے معنی میرے دوستوں بزرگوں رخ کا بدلنا ہے، آدمی کی سوچ کا بدلنا ہے، آدمی کی فکر کا بدلنا ہے، آدمی کے ارادوں کا بدلنا ہے، آدمی کے اندر کے عزم کا بدلنا ہے اور آدمی کے اندر کی نیت کا بدلنا ہے۔ جب تک جی رہے تھے لیکن اب ہمارے سامنے ایک مقصد آیا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد پوری دنیا کے مساجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانا ہے۔ میری زندگی کا مقصد امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو پورے عالم میں زندہ کرنا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد پوری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ منورہ کے نمونے پر آ جائے، اس کی محنت کرنا ہے۔ یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ اب ہم اس فکر کو لے کر، اس غم کو لے کر، اس جذبے کو لے کر ہم لوٹ رہے ہوں اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں قیامت تک کے اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور ہر فرد امت اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جی رہا ہو۔ یہ ہماری زندگی کی محنت کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے ہم سب کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک اس دین کی عالی اور مبارک محنت کے لیے قبول فرمائے۔ کہ بھائی سب اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ، اور سب اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ آپ تو جیئیں گے اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر۔ اب کوئی مجھے ڈاکٹر کہے تو مجھے اچھا نہ لگے کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ تو میرا پیشہ ہے، یہ تو میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں ڈاکٹر نہیں، میں وکیل نہیں، یہ میری پہچان نہیں ہے، یہ میری آئیڈینٹی نہیں ہے۔ میری پہچان تو یہ ہے میں اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنانے والا ہوں، میں اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا ہوں۔ یہ میرا مقصد ہے، میں اسی کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ نے میرے جان و مال کو جنت کے بدلے میں اسی کام کے لیے خریدا ہے۔ یہ میرا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہے نبی جی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجئے آپ کی سبیل کیا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے۔ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ کام ہمارے نبی کا، اور جو کام ہمارے نبی کا وہی کام اس امت کا۔ انا ومن اتبعنی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جو محنت آقا مدنی کی ہے وہی محنت اس امت کی ہے۔ جو غم میرے نبی کا ہے وہ غم اس امت کا ہے۔ جو مقصد زندگی امام الانبیاء کی ہے وہی مقصد زندگی اس امت کی ہے۔ جس محنت کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا سب کچھ اور صحابہ کی زندگی کو لگایا وہی محنت ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے۔ باقی یہ تو ضروریات زندگی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے سامان ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ میرا مقصد نہیں، یہ میری آئیڈینٹی نہیں، یہ میری پہچان نہیں۔ میری پہچان تو اللہ کا دین ہے اور میری پہچان تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ کہ بھئی سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اپنا گھر بعد میں بنایا، اپنا گھر بعد میں، اپنا حجرہ بعد میں بنایا. سب سے پہلے امام الانبیاء نے اللہ کا گھر بنایا، اور پھر اس گھر کی تعمیر میں امام الانبیاء خود اپنی ذات سے شریک رہے، خود پتھر اٹھا کر لائے ہیں بیت اللہ میں. میرے دوستوں مسجد نبی کی تعمیر میں آپ نے مسجد نبی بنائی، اور پھر مسجد نبی بنا کر مسجد نبی کو اعمال سے آباد کیا. پوری دنیا میں قیامت تک کے جو دین نظر آ رہا ہے یہ مسجد کے اعمال کی برکات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور پھر مسجد کو اعمال سے آباد کیا، اور تمام صحابہ کو، مہاجر اور انصار کو مسجد سے جوڑا کہ دین کے سیکھنے کی جگہ کہ مسجد تھی، قرآن کے سیکھنے کی جگہ کہ مسجد تھی، تاجر کو تجارت کے علم کے سیکھنے کی جگہ کہ مسجد تھی، مزدور کو مزدوری کے سیکھنے کی جگہ کہ مسجد تھی، کسان کو کھیت کا علم سیکھنے کی جگہ کہ مسجد تھی، مہاجر کو اور مجاہد کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلنے کی جگہ کہ مسجد تھی. میرے دوستوں بزرگوں دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کی جگہ کہ مسجد تھی. اور میرے دوستوں تمام صحابہ کی ایک ترتیب تھی کہ وہ اپنی دنیا کے اوقات کے علاوہ دنیا کے کاموں میں کم سے کم وقت لگا کر باقی اپنا پورا وقت مسجد کو دیتے تھے. عام صحابہ کی محنت کی ترتیب کیا تھی؟ آدھا دن کاروبار کا، آدھا دن مسجد کی، آدھی رات اپنے گھر کی، آدھی رات مسجد کی. یہ عام صحابہ کی ترتیب تھی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ صحابہ کی ملنے کی جگہ کہ مسجد تھی، دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کی جگہ کہ مسجد تھی. مدینہ میں جتنا دین نظر آیا اور مدینہ کی برکت سے پورے عالم میں جتنا دین نظر آیا یہ سب مسجد کے اعمال کی برکت تھی. امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو 24 گھنٹے عمل سے آباد کیا، اور عام صحابہ کی ترتیب 24 گھنٹے مسجد کو دینا تھا. کوئی مسلمان ہو کر مسجد میں آتا نماز کے سکھانے کی جگہ کہ مسجد تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ بیٹھے ہوئے اور ایک بدو کو تحیات یاد کرا رہے کہ میرے دوستوں تحیات کے سکھانے کی جگہ کہ مسجد تھی، دین کے مسائل کے سیکھنے کی جگہ کہ مسجد تھی، اعمال کے وجود میں آنے کی جگہ کہ مسجد تھی. ہر لائن کے دنیا کے تمام شعبوں کو جو پانی مل رہا تھا اور جو دین مل رہا تھا وہ سب کا تعلق مسجد سے تھا. آج ہمارے نزدیک مسجد صرف نماز کے پڑھنے کی جگہ ہے. اس سے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے مسجد آباد ہے، باقی 22 گھنٹے یا 21.5 گھنٹے مسجد ویران ہے. حالانکہ دور صحابہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد 24 گھنٹے آباد تھی. ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین کہ مسجد سے سیکھ رہا تھا، ہر آدمی کو ضرورت کا علم کہ مسجد سے مل رہا تھا، اور عام صحابہ کی ترتیب تھی کہ مسجد کے اندر اپنا وقت دے رہا تھا. آنے والے وفد کے ٹھہرنے کی جگہ، آنے والے وفد کو ٹھہرانے کی جگہ کہ مسجد تھی. قیدی گرفتار ہو کر آتا اسے میرے دوستوں قید کرنے کی جگہ کہ مسجد تھی. لوگوں کو دعوت دینے کی جگہ کہ مسجد تھی. ایمان کی مجلسوں کے قائم کرنے کی جگہ کہ مسجد تھی. کوئی ایک عمل ایسا بتلا دو میرے دوستوں جس کا تعلق مسجد سے نہیں تھا. ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم سیکھ رہا تھا کہ مسجد سے. تو میرے دوستوں ہمیں بھی اپنی مسجد کو اس نمونے پر لانا ہے کہ ہماری مسجد بھی 24 گھنٹے آبادی کے رخ پر آئے. مسجد نبی ساری دنیا کی مساجد کی ماں ہے. جو عمل وہاں پر ہے وہ عمل پوری دنیا کی مسجد میں ہونی چاہیے. آج بھی مسجد نبی کا نقشہ کیا ہے کہ میرے دوستوں آنے والے زائرین کی خوشامد کی جاتی ہے. آؤ اپنا قرآن صحیح کر لو، آؤ اپنا قرآن صحیح کر لو. مسائل کے معلوم کرنے کی جگہ آؤ دین کے مسائل کو معلوم کر لو. میرے دوستوں بزرگوں لوگ مسائل معلوم کر رہے ہیں، لوگ اپنا قرآن صحیح کر رہے ہیں. آج بھی مسجد نبی کے اندر وہ اعمال موجود ہیں جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے. اور ایک ایک صحابی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بڑے بڑے صحابہ کا عمل نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ
بڑے بڑے صحابہ کا عمل نقل کیا، ایک دوسرے کو دعوت کیا دیتے تھے، آؤ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ ہم ایمان لے آئے، اور مسجد میں لا کر میرے دوستوں ایمان کی مجلسوں میں بٹھایا کرتے تھے، اور ایمان کی مجلسیں مسجدوں میں قائم ہوتی تھی کہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ جو بھی مسجد تھی۔ اور آج میرے دوست بزرگوں، مسجد کے اندر ان اعمال کے نہ ہونے کے نتیجے میں آج اتنی بے دینی، آج اتنی لادینی، آج اتنی منمانی، اور آج اتنی سنت کے خلاف، اور آج اتنی شریعت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، اور آج اتنی منمانی کی چاہی زندگی بن گئی۔ خدا کی قسم میرے دوستوں، یہ مسجد کے اعمال کے نہ ہونے کی نحوست ہے۔ اس وقت اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں بات کہی جا رہی کہ اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آبادی کے رخ پر لاؤ۔ بعض صوبے والوں نے، بعض علاقے والوں نے محنت کی، اور اللہ پاک نے ان کی محنت کا نتیجہ دکھایا، اور ان کی محنت 24 گھنٹے آبادی کے رخ پر آ گئی۔ یہ مشکل نہیں ہے، اللہ دل پر لوگے، اللہ پوری دنیا میں اس کے رخ کو زندہ کرے گا، اور اللہ پوری دنیا میں اس کے رخ کو قائم کرے گا۔ ہمیں اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آبادی کے رخ پر لانا ہے، اور ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ دعوت کی جگہ بھی مسجد تھی، ایمان کے سیکھنے کی جگہ بھی مسجد تھی۔ کہ بھائی ارے تھی نہیں تھی، ارے بولو نا، ہمیں بھی اپنی مسجد کو بنانا ہے نا اس رخ پر۔ اس کے لیے میرے دوستو، یہ مسجد کی آبادی کی محنت، ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لانے کی محنت، اپنی مسجد میں عمل کرتے ہوئے مسجد کے باہر لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا، اور جو بھی ملاقات کے لیے جائے اس کو یہ نیت کروانا کہ تم مسجد کے باہر صرف بات پہنچانے نہیں جا رہے ہو بلکہ اپنے بھائی کو مسجد میں لانے کے لیے جا رہے ہو۔ یہ فرق ہے نیت کا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہے، ایک رشتہ دار کے گھر میں تو آپ نے شادی کا کارڈ بھجوا دیا کہ فلاں تاریخ کو ہماری بیٹی کی شادی، آپ تشریف لے آئے، اور ایک رشتہ دار کے گھر آپ خود چل کر گئے اور کہا دیکھو بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو ضرور آنا ہے۔ بتاؤ کون سی دعوت پر آدمی لبیک کہے گا، کارڈ والی کہ بلانے والی؟ ہاں بھائی بلانے والی، سیدھی بات ہے۔ تو ہم بھی میرے دوستوں مسجد کے باہر لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے۔ اذان اللہم رب ہذہ دعوتی تامہ ہے، کائے کے لیے؟ امت کو مسجد میں بلانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ آئے اس کے کان پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیے جائے، یہ بہتر ہے۔ تمہاری دعوت صرف بات پہنچانے کی نہیں ہے، ہماری دعوت امت کے ایک ایک فرد کو مسجد میں لانے کے لیے۔ تو مسجد کے باہر جائیں گے کیوں؟ لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے۔ ہم لوگوں کی خوشامد کریں گے کیوں؟ لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے۔ ہم ایمان کی بات اور مسجد کے فضائل سنائیں گے کیوں؟ لوگوں کو نقد مسجد میں لانے کے لیے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کون کیسے آئے گا، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے، ہمارے ذمے ترغیب دینا ہے، ہمارے ذمے خوشامد کرنا ہے، ہمارے ذمے میرے دوست بزرگوں اس کی چھٹی میں ہاتھ ڈالنا ہے، اور ہمارے ذمے فقیر کی طرح میرے دوست بزرگوں اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے مسجد میں آنے کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ لانا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ایک کو لانے والے بھی اللہ ہے اور پورے مجمع کے دل کو کھینچنے والے بھی اللہ ہے۔ کیوں بھائی؟ لیکن ہم اپنے بس کی محنت کریں اور کوئی آئے نہ آئے، یہ مسجد کی دعوت کی برکت سے اللہ ہمارا مسجد سے تعلق قائم کرے گا اور ہمارا مسجد میں آنا آسان ہوگا۔ دعوت کا کوئی عمل انفرادی یا اجتماعی دوسروں کے لیے نہیں ہے، دعوت تو دائی کے لیے۔ جو دعوت دے گا اللہ اس کے دل کو بدلے گا، جو دعوت دے گا اللہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے گا۔ اس لیے ایک بات کہی جا رہی ہے، 8 گھنٹے مسجد کو دو، 8 گھنٹوں کی تشکیل کرو، 8 گھنٹوں کے لیے تیار کرو اپنے مجمع کو۔ ترتیب بہت آسان ہے، 8 گھنٹے کاروبار کے، 8 گھنٹے بیوی بچوں کے آرام کے، اور 8 گھنٹے تبلیغ کے۔ یہ میرے دوست بزرگوں ایک
چوتھائی کام کی ترتیب ہے کہ ہم 8 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ کریں. ایک وقت فارغ کر لو تو بہت اچھا ہے. اگر ایک وقت فارغ نہیں کر سکتے 2 وقتوں میں 3 وقتوں میں جیسے ہمارے لیے سہولت ہو، جیسے ہمارے لیے آسان ہو کہ 2.5 گھنٹے صبح میں دے دیے، 2 گھنٹے دوپہر میں دے دیے، شام کو 3 گھنٹے دے دیے، اس طرح بھی میرے دوستوں بزرگوں 8 گھنٹے ہم اللہ کے دین کے لیے اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. اور 3 شفٹوں میں تو آپ خود یہ کام کر سکتے ہو. صبح میں 2 گھنٹہ دے دیا، دوپہر میں 2.5 گھنٹہ دے دیا، شام کو 2 گھنٹے دے دیے. اس طرح میرے دوستوں بزرگوں ہم اپنی مسجد کو 24 گھنٹے کی آبادی کے رخ پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ سارا مجمع اس کی نیت کرے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کے دین کے تقاضے پر 8 گھنٹے فارغ کرنا ہے اور اس کی مستقل تشکیل کرنی ہے. جیسے 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہو، چلے کی تشکیل کرتے ہو، لوگوں کو تیار کرتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے روزانہ 8 گھنٹے فارغ کرنے کی تشکیل کرو. جب 8 گھنٹے کی تشکیل کرو گے امت 2.5 گھنٹے سے آگے بڑھنے کے رخ پر آئے گی. آج 3 گھنٹے دے گی، 4 گھنٹے دے گی، اور پھر ایک وقت اللہ لائے گا کہ امت 8 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ کرنے والی بنیں گے. کاروبار میں 8 گھنٹے میں اللہ 12 گھنٹے کی روزی دینے پر قادر ہے، 24 گھنٹے کی روزی دینے پر قادر ہے. کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہے جو 12 گھنٹے محنت کرے گا ہم اس کو مقدر کی روزی دیں گے. وہ اللہ قادر ہے 2 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کی روزی دینے پر وہ اللہ قدرت رکھتا ہے. یہ تو ہماری نیت کی کھوٹ ہے جنہوں نے ہمیں دکانوں کا، کارخانوں کا، فیکٹریوں کا غلام بنا کر رکھا ہے. ورنہ اگر اللہ سے اچھا گمان ہو تو میرا اللہ 2 گھنٹے میں میرے دوستوں پورے دن بھر کی روزی دینے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ کسی سبب، کسی شکل، کسی شے کا محتاج نہیں، وہ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ہفتے میں 2 دن 3 دن کاروبار کرتے ہیں، اللہ 2 دن 3 دن کے اندر پورے ہفتے کی روزی دیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو 10 دن ماہانہ اللہ کے دین کے تقاضے پہ لگاتے ہیں، 20 دن میں اللہ پاک ان کو مہینے کی روزی دیتا ہے. کیوں بھائی؟ او بھائی سونے والے ادھر بیٹھ جاؤ میرے پیارو، جوان آدمی ہو، بوڑھے ہو گئے. تو میرے بھائی دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میرے دوستوں کی 8 گھنٹے مسجد کو دینا ہے کہ بھائی 8 گھنٹے دینے کے لیے سب تیار ہیں. کون کون دے گا؟ ذرا سونے والوں سے بھی پوچھو، اور یہ بھی دیں گے کہ سوئیں گے؟ تو ایک تو میرے دوستوں 8 گھنٹے روزانہ اپنی مسجد کی آبادی کے لیے ہمیں فارغ کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لانا. ایک ہے ان کے ماحول میں بات کرنا، اور ایک ہے ان کو ان کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لا کے بات کرنا. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی سے آپ نے ملاقات کی اور آپ نے اس کے سامنے ایمان کی بات کی، ایمان کا نفع بتایا، بحیثیت ایمان والا ہونے کے اس کو اس کی قیمت کا احساس بتایا کہ اللہ نے تمہیں کتنا قیمتی بنایا ہے. یہ پوری کائنات، یہ زمین اور آسمان کا نظام اللہ نے ایک ایمان والے کے لیے باقی رکھا ہے. جس دن دنیا میں ایک ایمان والا نہیں ہوگا اللہ پوری کائنات کا نظام توڑ دے گا. اللہ کے نام کی برکت سے یہ کائنات کا نظام باقی ہے. جس دن اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اللہ کائنات کا نظام توڑ دے گا. اپنی قیمت پہچانو. تم ہو تو آسمان ہے، تم ہو تو زمین ہے، تم ہو تو یہ ساری کائنات کا نظام ہے. رات کا نکلنا، دن کا نکلنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ سارا نظام تمہارے وجود کی برکت ہے. اور پھر ایمان کے فضائل سنا کر مسجد کے فضائل سناؤ کہ اللہ کے گھر میں آنے پر اللہ پاک کیا دے گا. جو اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ کو جا رہا. مسجد آنے کے فضائل سناؤ. ہاں، جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکے گا کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. مسجد میں جی کا لگنا یہ ایمان کی علامت ہے، مسجد میں جی کا نہ لگنا یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. جن کو مسجد کا عادی دیکھو ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس طرح
سنا کر انہیں نقد مسجد میں لانے کے لیے تیار کرنا. اور جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہوا اور وہ گھر سے قدم نکالا، ہمارا پورا یقین ہو. میرے دوستو، فضائل اعمال میں فضائل ذکر کا جو باب ہے اس کی پہلی حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے اللہ کی رحمت 2 بالش اس کی طرف بڑھتی ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ کی رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف چلتی ہے. گویا ہم نے اپنے بھائی کو ظلمت کے ماحول سے نکال کر، غفلت کے ماحول سے نکال کر اللہ کی رحمت میں ڈال دیا. اب جتنے قدم چل کر آئے گا، دور قریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے قدم چل کر آئے گا میرے دوستو اتنی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی. پھر وہ مسجد میں آیا اور اس نے جیسے مسجد میں قدم رکھا، حدیث کی روایت ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہو گیا، ہوگا نہیں ہو گیا، اور اللہ پر اس کا اکرام واجب ہو گیا. پھر وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، 1-2 حدیث اس نے سنی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے نورانی کلمات میں نور ہی نور ہے. یہ دل کی ظلمتوں کو کاٹتی ہے، دل کی ظلمتوں کو دور کرتی ہے، دل کی ظلمتوں کو چھانٹتی ہے، اور دل میں میرے دوستو ہدایت کے نور کو داخل کرتی ہے. اب دعوت دینے والا جو دعوت اس کو دے گا اور جو ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی بات اس کے سامنے کرے گا، دین پر چلنے کا نفع اور دین پر نہ چلنے کا نقصان بتائے گا، اب اس کا دل اس کو لے گا. کیوں کہ اس کا دل نرم ہو چکا، اللہ کی رحمت میں متوجہ ہو چکا، اللہ اس کا اکرام کر رہا ہے، اللہ اس کے دل کو حق قبول کرنے کے لیے اللہ اس کے دل کو پھیر دے گا. یہ فرق ہے گھر میں بات کرنے میں اور مسجد میں لا کر بات کرنے میں. اب گھر میں بات کر رہے، کبھی بیوی کا تقاضا، کبھی بچوں کا تقاضا، کبھی موبائل کی فون کی گھنٹی بج رہی، کبھی بیچاری چائے آ رہی، کبھی کوئی چیز آ رہی. اب یہ بیچارہ مستقل مشغول ہے، نہ وہ فارغ ہے پوری بات سننے پر اور نہ ہم فارغ ہو پا رہے اس کو پوری بات سمجھانے پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آنے پر تیار نہ تو مجھ سے بات نہیں کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں. اگر ہم خوشامد تو کریں گے، اپنی پوری قوت لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے. لیکن اگر کوئی عذر کرتا ہے یا اپنی کوئی معذرت پیش کرتا ہے کہ اس وقت میں مصروف ہوں یا مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے یا میرا کام ہے، اس وقت میں نہیں آ سکتا، تو وہی ان سے بات کریں گے. اور وہی ان سے بات کرنے کے بعد یوں کہیں گے، حاجی صاحب، بھائی صاحب، اگر اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کون سا وقت مسجد کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کا نام لکھ لو، ان کا وقت لکھ لو. چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. گھر گھر کی بھی ملاقات کرنی ہے، دکانوں پر، کارخانوں پر، پارکوں پر، سڑکوں پر، میرے دوست بزرگوں، اور راستوں پر جہاں بھی مسلمان ملے وہاں ان سے ملاقات کر کے انہیں نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرنا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی مسلمان کسی برائی کے، گناہ کے اڈے پر ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے اسے اس گناہ کے ماحول سے، اسے اس گناہ کے اڈے سے نکال کر بھی مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے. مسلمان برا نہیں ہوتا، وہ تو اس کا فعل، اس کا عمل برا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. آج اسے ماحول نہیں ملا، جیسے ہیرا کیچڑ میں پڑا ہوا ہے، میرے دوستوں اسے ماحول نہیں ملا، اب وہ کیچڑ میں ہے. لیکن جب اسے کیچڑ سے نکال کر ایک گلاس پانی بھی ڈالو گے وہ کیچڑ دھلے گا، وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کی چمک، اس کی رونق پھر باقی رہ جائے گی. ایسے ایک ایمان والے کے دل میں ایمان کا نور ہے. آج وہ غفلت کے ماحول میں ہماری محنت کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کے اڈے تک پہنچ چکا ہے. اگر پیار محبت سے اس کو اس ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لے آئیں گے، اللہ پاک اس کے اندر کے ہیرے کو پھر ظاہر کرے گا. ایمان والا تو بڑا قیمتی ہے دوستوں، ایمان والا تو بڑا قیمتی. اسی لیے کسی مسلمان کی تحقیر، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو گالی دینا علماء نے لکھا ہے گناہ کبیرہ ہے. کسی مسلمان کے دل کو دکھانا بیت اللہ کو اٹھانے سے بڑا گناہ ہے. اپنے کسی بول سے، اپنے کسی عمل سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ، اور کسی مسلمان کی تحقیر یہ گناہ کبیرہ ہے. میرے دوستوں، موت سے پہلے پہلے ایمان کے سر ہونے کا خطرہ ہے.
مینا میں حجۃ الوداع میں ایک ایک ایمان والے کا جان و مال دوسرے مسلمان پہ حرام کیا ہے کہ اس کی عزت، اس کا جان، اس کا مال، یہ سب محفوظ ہے۔ ہمارے اس کام میں یہ گشتوں کی بنیاد یہی ہے، ہر ایمان والے سے اللہ کی نسبت پر محبت سے ملنا آ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی غرض نہیں ہوتی، اللہ دونوں کے ہاتھ چھڑانے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کر دے گا نہیں، کر دیتا ہے، مغفرت ہو گئی، یہ یقین۔ تو اس طرح میرے دوستوں کوشش کرو ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لانے کی اور یہ مسجد کو آباد کرنے کی۔ جب مسجد میں لوگ آئیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں، آج صرف ایمان کی مجلس قائم ہو رہی ہے، کل اللہ وہ دن لائے گا کہ مسجد میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، لوگ ان سے مسائل کی تحقیق کر رہے ہوں گے، مسجد میں قاری صاحب بھی ہوں گے، لوگ ان کے پاس قرآن کو سیکھ رہے ہوں گے، اپنے قرآن کو صحیح کرا رہے ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، مسجدوں کے اندر تقاضے ہوں گے، اندرون کے بیرون کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہوگی، وہ ان کو روانگی کی ہدایت دے رہے ہوں گے۔ چاروں طرف مسجد کے اندر وہ اعمال کی فضا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے، مکاتب کا نظام بھی ہوگا کہ بچے اپنا قرآن سیکھ رہے، بچیاں اپنا قرآن سیکھ رہی ہے، اور میرے دوست بزرگوں بڑے اپنا دین سیکھ رہے، بڑوں کے بھی قرآن کے سیکھنے کا انتظام، بچوں کے بھی قرآن کے سیکھنے کا انتظام، اور میرے دوستوں مسائل کے سیکھنے کا انتظام، قرات کے صحیح کرنے کا انتظام، سارا نظام پھر مسجد کے راستے سے وجود میں آئے گا۔ اور جتنی مسجد آباد ہوگی اتنا میرے دوست اللہ ہماری بستیوں کو آباد کرے گا۔ جس بستی کی مسجد آباد ہے اللہ اس بستی کو آباد کرتا ہے، جس بستی کی مسجد ویران ہے اللہ اس بستی کو ویران کرتا ہے۔ بستیوں کی آبادی کا دار و مدار مسجد کی آبادی پر میرے دوست بزرگوں موقوف ہے۔ تو اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آبادی کے رخ پر لانا کہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک میرے دوستوں اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ آج ہر باپ کیا سمجھتا ہے کہ میرے ذمے بچوں کا حق ہے کہ ان کا پیٹ بھرنا۔ ایک شوہر کیا سمجھتا ہے میرے ذمے بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھرنا، اس کے کپڑوں کی، اس کے کھانے کی، اس کے فکر۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور امام غزالی صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہیں اللہ کا دین سکھاؤ۔ جیسے بیوی بچوں کے نام رکھنے کی ذمہ داری ہم پر ہے، خدا کی قسم اپنے بیوی بچوں کے دین کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ اور گھر میں دین ڈنڈے سے نہیں آئے گا، مار پیٹ سے نہیں آئے گا، بلکہ ڈنڈے اور مار پیٹ سے تو گھر میں ضد اور نفرت پیدا ہوگی۔ گھر میں دین آنے کی شکل کیا ہے؟ گھر میں دین آنے کی شکل میرے دوست بزرگوں یہ اپنے گھر کے اعمال جو بتائے جاتے ہیں، ان اعمال کو ہم اپنے گھروں میں زندہ کریں گے۔ ان اعمال کو اپنے گھروں میں، ارے بھائی سن رہے نا میری بات؟ ہاں، ان اعمال کو کیا کرو گے؟ اپنے گھر میں زندہ کریں گے۔ 5 اعمال جیسے مسجد کے بتائے جاتے ہیں، 5 اعمال گھروں کے بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہر گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ، قرآن کے صحیح کرنے کی محنت، یہ وہ قرآن کی تجوید کا حلقہ ہے جس نے حضرت عمر کے دل کو بدلا ہے، یہ وہ قرآن کی تجوید کا حلقہ ہے جس نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ وہ قرآن کی تجوید کا حلقہ ہے اس عمر کے بارے میں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عمر کا گدھا اگر مسلمان ہو جائے تو مانا جا سکتا ہے، لیکن عمر کلمہ پڑھنے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قرآن کی تجوید کے حلقے نے، اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے نے حضرت عمر کے دل کو پسیجا ہے۔ یہ دل بدلنے والا عمل، یہ میرے دوستوں نفرتوں کو دلوں سے نکالنے والا عمل، یہ دلوں میں اتحاد کے شوق کو، بھائی بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، کوئی اچھی جگہ وہ کہاں سے لائیں گے آپ کے لیے؟ یہ دلوں کے بدلنے کا عمل۔ تو اپنے گھر میں روزانہ قرآن کی تجوید کا حلقہ۔ حدیث میں آتا ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا اور سکھا دینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے گھر میں، ارے اتنی بڑی ہو گئی، اتنا یہ وہ
ہو گئے، کبھی اپنی بیوی کی سورہ فاتحہ سنی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو. اس کی ہر چیز کی فکر، اس کے دین کی کس کو فکر؟ یہ اپنا قرآن کہاں جا کر سیکھے گی اور کون اسے سکھائے گا؟ ماں باپ نے فکر کی نہیں، شوہر نے فکر کی نہیں، بچے فکر کریں گے نہیں، تو بیچاری کہاں جائے گی؟ ارے کل قیامت میں اگر اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، یا اکیلی جائے گی یا اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے جائے گی؟ اس لیے میرے دوستو اپنے گھر میں دین لاؤ نرمی محبت کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. سب سے زیادہ نرمی محبت کا مظاہرہ گھر والوں کے ساتھ ہے. ہم باہر بہت نرم ہیں، بہت سافٹ ہیں. لوگ کہتے حاجی صاحب کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، ہر وقت مسکراتے رہتے، ہر وقت مسکراتے رہتے. لیکن گھر میں ہمارا حال سوچو نا کہ گھر میں جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں بیوی بچوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. اب آئی مصیبت. اب کس کو مارے گا، کس کو کوٹے گا، کس کو گالی دے گا، کس کو پیٹے گا، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہے جو گھروں میں دنیا پیدا کر رہا ہے. دنیا اپنے گھر والوں سب سے زیادہ محبت کا اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مظاہرے کا حق بیوی بچوں کا ہے. سب سے زیادہ نرمی بیوی بچوں کے ساتھ. یہ ہم سمجھتے ہیں سلام کریں گے تو بھی میرے دوست بزرگوں کچھ نقصان ہو جائے گا، گھر میں سلام کرنے کو بھی تیار نہیں. حالانکہ سلام کرو سلامتی میں رہو گے. تو یہ نیت کرو انشاءاللہ اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ زندہ کریں گے، اور ہم اپنی بیوی بچوں کے قرآن کو پیار محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اپنے بچوں کے لیے ہر مسجد میں آپ کی میرے دوست بزرگ دہلی کے ہر مسجد کے اندر جہاں بھی دعوت کا کام ہے یا دعوت کا کام نہیں ہے، ہر مسجد کے اندر مکتب کا نظام قائم ہو. اس کے لیے کوئی چندہ نہیں، اس کے لیے کوئی نئی عمارت نہیں، اس کے لیے کوئی نیا نصاب نہیں. جس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے اور ہمارے اکابرین ہمارے بڑے جس ترتیب کے ساتھ مکاتب کا نظام بنا کر گئے، اس ترتیب کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوں میں مکتب کے نظام کو قائم کریں گے انشاءاللہ. یہ مکتب کا نظام، اس سے انشاءاللہ ہماری بیوی بچوں کے، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی دینی ضرورت پوری ہونے کی شکل قائم ہوگی. آج قرآن کی تجوید کے حلقے میں بیٹھتے جماعتوں میں نکل گئے 40 سال 50 سال کا بوڑھا آدمی روتا ہے کہ میری اگر بچپن میں ماں باپ نے مجھے قرآن سکھا دیا ہوتا تو آج میں جاہل نہ ہوتا. اور یہ بڑی عمر میں قرآن زبان پہ چڑھتی بھی نہیں، صحیح طور پہ زبان سے الفاظ نکلتے بھی نہیں. اس لیے اگر ہم کسی وجہ سے نہ سیکھ پائے، اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم نہ کرو. ہاں، ان کو قرآن ضرور سکھاؤ، قرآن ضرور پڑھاؤ. جو پڑھانا ہے آپ پڑھاؤ، جو ڈگری دلانی آپ دلاؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے. لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن دو. دیں گے انشاءاللہ، قرآن سکھائیں گے اور اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ کریں گے. ایک عمل تو اپنے گھر میں یہ ہے. دوسرا اپنے گھر کے اندر عمل کتاب کا پڑھنا ہے، فضائل کی تعلیم ہے. ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم کریں گے، دوسرے دن منتخب حدیث کی تعلیم کریں گے. اس ترتیب کے ساتھ یہ تینوں کتابوں کی تعلیم ہم اپنے گھروں میں کریں گے. ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا، تعلیم کے دوران میں ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، نرمی محبت کے ساتھ تعلیم کرنا. اللہ تعالیٰ نے خود ان اعمال میں اتنی نورانیت اور جاذبیت رکھی ہے میرے دوستو جو دلوں کو کھینچے گی. ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ان اعمال میں نور ہی نور ہے. تو اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کے حلقے کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل کتاب کا پڑھنا، ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا، متوجہ کرتے ہوئے پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا. اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اس انداز میں حدیث پیش کرنا. تیسرا عمل اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہے. کیا ہے بھائی؟ ارے بولو.
صفات کا مذاکرہ، تقریر نہیں. جیسے جماعت میں نکل کر نئے نئے ساتھیوں کو ہم 6 صفات یاد کراتے ہیں، ہر نمبر کا مقصد، ہر نمبر کی فضیلت، ہر نمبر کے حاصل کرنے کا طریقہ موٹے موٹے انداز میں، اسی طرح اپنی بیوی بچوں کو بھی ہم 6 صفات یاد کرائیں. اس سے 2 چیزیں ہوگی. ایک تو گھر کے ہر فرد کا مزاج دعوت کا بنے گا، اور گھر میں جس کا بھی مزاج دعوت کا بنا وہ گھر باطل کی دعوت سے محفوظ ہوگا، اور گھر میں جس کا مزاج بھی دعوت کا نہیں بنا باطل اسی کے راستے سے گھر میں آئے گا، اور آدمی اپنی دینداری کے باوجود اس آنے والے باطل کو نہیں روک سکیں گے. پھر چاہے آدمی کتنا ہی دیندار لیکن گھر میں آنے والے باطل کو نہیں روک سکے گا. اسے گھر میں بیوی بچوں کا مزاج دعوت کا بناؤ، اور بیوی بچوں کا مزاج دعوت کا بنے گا جب گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. اور دوسرا، ان 6 صفات کے مذاکروں کے ذریعے سے پورے دین پر چلنے کی استعداد اور قوت پیدا ہوگی. چوتھا عمل اپنے گھر کے اندر تشکیل ہے، تشکیل. اور یہ تشکیل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل ہے. یہ بدر اور احد کے واقعات ہیں نا کتابوں میں، کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اپنے پنجوں کے بل کہ ہم اللہ کے نبی کو بڑے نظر آئے اور حضور ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت دے دے. ان بچوں کو کون تیار کر کے بھیجتا تھا جان دینے کے لیے؟ کہ مائیں اپنے گھروں میں تشکیل کر کے بچوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار کر کے بھیجتی تھی. جب دین کا ماحول تھا بچوں کو جان دینے کے لیے میدان میں بھیجنا آسان تھا. آج ماحول نہیں رہا، 5 وقت کی نماز کے لیے ماں باپ کو مسجد میں بچوں کو بھیجنا مشکل بن گیا. ارے بن گیا نہیں بن گیا؟ کانوینٹ میں بھیجنا آسان ہے، نرسری میں بھیجنا آسان ہے، KG میں بھیجنا آسان ہے. 3 برس کے بچے کو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، 4 برس کے بچے کو ماں گھسیٹ کر لے جا رہی ہے، بسکٹ کا، پیپر ملک کا، چاکلیٹ کی لالچ دے کر، چل بیٹے چل بیٹے چل بیٹے چل. اس کے فیوچر کی فکر ہے. میرے دوستو، 16 سال کا پٹھا گھر میں پڑا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا کی آواز آئی اور یہ مسجد اٹھنے کو تیار نہیں. کسی ماں کو فکر نہیں ہوتی کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مال کے مسجد میں لے جاؤ. آج کسی ماں کو دیکھا، آج کسی باپ کو دیکھا کہ اپنے بچے کو گھسیٹ کر مسجد میں لا رہا ہو کہ نماز نہیں پڑھتا؟ جان کی نماز نہ چھوڑ. جو شخص جان کی نماز چھوڑ دیتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے. تشکیل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خنسا 4 جوان بیٹوں کی تشکیل کریے. بیٹوں، نہ میں نے تمہارے باپ کو ذلیل کیا، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا. جس سے ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ایک باپ کی اولاد ہو، کل میدان میں دشمن کو پیٹ مت دکھانا. ماں تشکیل کر رہی. ہمارے اپنے جموں کی بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے راہ میں جان دینے کے لیے تیار کر رہی ہے. گھروں میں تشکیل کا رخ تھا. آج ہمارے گھروں میں تشکیل کا رخ نہیں ہے، کمانے کا رخ ہے. سب بچوں کو بھی کمانے پہ لگاؤ، لڑکیوں کو بھی کمانے پر لگاؤ، لڑکوں کو بھی کمانے پہ لگاؤ. سب کو کمائی کا جانور اور کمائی کا بیل بنایا جا رہا ہے. لیکن مسجد میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر میرے دوستو تشکیل کرنے کا رخ نہیں. ابھی اسکولوں کی چھٹیاں آ رہی ہے، ابھی کالجوں کی چھٹیاں آ رہی ہے. بہترین موقع ہے ماں باپ کے لیے اپنے بچہ کوئی پروگرام بنائے، کہیں جانے کا پروگرام بنائے، اس سے پہلے ان کو تیار کرو. دیکھو بیٹے، تیرا وعدہ تھا کہ اس بار کی چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں جائے گا، تو جماعت میں جانے کی تیاری کر. میں تو اس بار تجھے چھٹی میں اللہ کے راستے میں بھیجوں گی. یہ ماں باپ کی فکر کی چیز ہے. پہلے سے بچوں کی ترتیب بنائے، پہلے سے بچوں کا ذہن بنائے کہ اس بار تجھے چھٹی میں کہیں نہیں جانا، اس بار تجھے چھٹی میں اللہ کے راستے میں جانا ہے. صحابہ کی عورتیں اور بچے، صحابہ کی عورتیں یہ تو اپنے بچوں کو جان دینے کے لیے تیار کرے، اور ہم چلنے کے لیے بھی تیار نہ کر سکے. اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے دوستو. تو سب تشکیل کریں گے. کون کون تشکیل کرے گا اپنے بچوں کو اللہ کے راہ میں بھیجنے کے لیے؟ اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ. بڑی چھٹیوں کے آنے سے پہلے ابھی سے ان کی ترتیب بناؤ. امتحان میں بیٹھنے سے پہلے ابھی سے ان کو تیار کرو. ابھی سے محلے کی مسجد والوں سے کہو کہ میرے لڑکے کا نام لکھ لو، ان کی ترتیب بنا لو، ان کے پیسے جمع کر لو، ان کے ریزرویشن کی فکر کر لو. تو چوتھا عمل اپنے گھر میں
زندہ کرنا. اور پانچواں عمل میرے دوست بزرگ اپنے گھر میں آئندہ کل کا مشورہ, آئندہ کل کتاب کون پڑھے گا, آئندہ کل 6 نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا, اور آئندہ کل میرے دوستوں محنت کون کرے گا. اس طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں اپنے گھروں کے اندر اس کے رخ کو زندہ کرنا, یہ 5 اعمال ہے. اللہ ان 5 اعمال کی برکت سے گھروں میں دین کی فضا کو قائم کرے گا, گھروں میں اعمال کی فضاؤں کو قائم کرے گا, اور گھر والوں کے اندر دین پر چلنے کا شوق پیدا کرے گا. اللہ نے حق قبول کرنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورت میں رکھی ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت ہے, سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مال دینے والی عورت ہے, سب سے پہلے اللہ کے دین پر جان دینے والی عورت ہے, سب سے پہلے نبی کا ساتھ دینے والی عورت ہے. یہ ساری سعادتیں عورت کے حصے میں آئی ہے, اور سب سے پہلے اللہ کا سلام جو آیا ہے وہ بھی عورت پر آیا ہے. اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری سعادتیں ان کے حصے میں آئی. حضرت سمیہ نے اللہ کے دین پر جان دے کر قیامت تک کے تمام جان دینے والوں کا اجر و ثواب اپنے نام عمل میں لکھوایا ہے. تو اللہ نے عورت نے بڑی استعداد رکھی ہے. اگر اس کا رخ بن گیا یہ پورے خاندان کو دین پر لے آئے گی, اگر اس کا رخ بگڑ گیا یہ پورے خاندان کو برباد کرے گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے, اور ایک عورت کی بے دینی 1000 شیطان کی شیطانیت پہ بھاری ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے گھر میں پیار محبت کے ساتھ دین کو لانے کی کوشش کریں گے. آج 12 گھنٹے بیوی بچوں کے پیٹ کے تقاضوں کے لیے 12 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح محنت کر رہے. گھر والوں کے تقاضے, گھر والوں کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ داری, راشن کی ذمہ داری, گھر کی فیس, گھر کے میرے دوست اسکول کی فیس کی ذمہ داری, سب ذمہ داری کا احساس ہے. اس کے لیے 12 گھنٹے دے رہے ہو, اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے 1 گھنٹہ میرے پاس نہیں ہے, 1 گھنٹہ میرے پاس نہیں ہے. کہ آؤ میری بیوی, آؤ میرے بچوں, آؤ بیٹھ کر ہم دین سیکھیں, آؤ بیٹھ کر ہم ایمان سیکھیں, آؤ بیٹھ کر اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کریں. ہے گھر میں اس کی فکر, ہے گھر میں اس کے لیے وقت ہمارے پاس؟ آج دعوت کے تقاضے پر مسجد کے بعد 2.5 گھنٹے دے رہے, اپنی بیوی بچوں کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اپنے گھر میں وقت ہو, اور اپنے گھر میں میرے دوست بزرگوں یہ مسجد کے گھر کے 5 اعمال کو گھروں میں زندہ کرنے کی کوشش کر. کبھی کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب نیت کرتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اور ایک میرے دوست بزرگوں اپنے مسجد کی تعلیم, یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل. آج ہم کاروبار سے آتے ہیں, دھندے سے آتے ہیں, بزنس سے آتے ہیں, آفس سے آتے ہیں, آنے کے وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کاروبار کا بوجھ ہوتا ہے, تو فریش ہوتے ہیں, ہاتھ منہ دھوتے ہیں, کوئی بات لیتا ہے, کپڑے بدلتا ہے, چائے پانی پیتا ہے, کیوں کہ فریش ہو جائے. اب میرے دوستوں ظاہر میں تو فریش ہو گئے, لیکن صبح سے شام تک جو دنیا کی باتیں, مال سے, چیزوں سے, پیسوں سے, کپڑوں سے, اور اس کے بغیر زندگی کیسے بنے گی, چیزوں کے بغیر, اب اس کا یقین جو دل میں گندا بیٹھا ہے, اب اس کی صفائی کے لیے کیا فرمائے؟ روزانہ مسجد کی تعلیم یہ دل کی صفائی کا عمل ہے, اور دل میں چیزوں کے مقابلے میں اعمال سے زندگی کے بننے کی باتوں کو سنایا جاتا ہے کہ دل کا یقین بدلے, اور دل جو بگڑا اور جو دل گندا ہوا ہے اس کو صاف کرو. یہ دل کی صفائی کا عمل ہے, اور ایک دن بھی اگر دل صاف نہ ہوا تو دل کالا ہو جائے گا, کالا. یہ روزانہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے دل کو پاک کرنا ہے, اتنا بڑا عمل ہے. اس لیے کہتے جتنی دیر بھی تعلیم ہو رہی ہو آہستہ آہستہ اپنے گھر مسجد کی تعلیم کو بھی آدھے گھنٹے تک لانے کی کوشش کرو. اور مسجد کی تعلیم کی بھی وہی ترتیب ہے, ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم ہوگی, اور دوسرے دن منتخب احادیث کی تعلیم ہوگی. یہ تینوں کتابوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ اہتمام کے ساتھ اپنی مسجد کی تعلیم میں جڑنا. ہاں, یہ جتنے واپس جانے والے نا نیت کرو, اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے وہ بھی نیت کرو. ہر جگہ ہر مسجد میں ہمیں اجتماعی تعلیم کو زندہ کرنا ہے. ہاں, اللہ کے راستے میں جانے والے یہ 5 کام خود دھیان سے سنیں, کیونکہ یہ 5 کام انہیں جماعت میں نکل کر روزانہ کرنے ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں نکلنے کے زمانے میں جس عمل کو نہیں کرو گے اپنے مقام پر آنے کے بعد کبھی اس عمل کو نہیں کر سکو گے. جو
کیسے کرے گا بتا تو دو. ہاں اس نے ٹریننگ لی نہیں. اس لیے جو واپس جا رہے وہ بھی اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے وہ بھی یہ طے کرو کہ ہر گھر میں ہر مسجد میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے. اور جہاں تعلیم ہو رہی ہے وہاں ترغیب دو اور میرے دوستوں میں اپنی تعلیم کو آدھے گھنٹے تک لانے کی کوشش کر لاؤ. پھر دیکھو اللہ پاک کیسے ان تعلیم کی برکت سے دلوں کی دنیا کو آباد کرتا ہے اور دلوں کے اندر کی بے دینی کو دور کرتا ہے اور دلوں کے اندر حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے. اور ایک عمل ہفتے میں اور وہ دو عمل کو ایک عمل بتایا جاتا ہے اور وہ ہے ہفتے کے 2 گشت. ایک اپنی مسجد کا گشت, جماعت میں نکل کر روزانہ عمومی گشت کا اہتمام ہوگا اور اللہ کے راستے سے اپنے گھروں کو واپس جانے والے یہ بھی ہفتے میں ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اپنی مسجد کے عمومی گشت میں اپنی ضرورت سمجھ کر شریک ہوں گے. روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت, روزانہ 8 گھنٹے کی محنت یہ اپنی جگہ پر ہے اور ہفتے میں ایک دن اپنی مسجد کو میرے دوست اپنی مسجد میں یہ عمومی گشت کی ترتیب قائم کرنا یہ مستقل ایک عمل ہے. اور اس گشت میں 4 اعمال کو زندہ کرنا ہے. 3 اعمال مسجد کے اندر ہوں گے, ایک عمل مسجد کے باہر ہوگا. درمیانی بات دعوت کا حلقہ کے مسجد کے اندر, ذکر دعا کی ساتھی کے مسجد کے کونے میں اور استقبال والا مسجد کے دروازے پر. اور مسجد کے باہر جو جماعت جائے گی اس میں کم سے کم 3 ساتھی, اگر کوئی مجبوری معذوری ہو تو نہیں تو کم سے کم 10 آدمی کی مکمل جماعت عمومی گشت میں روانہ کرو. ارے دوسرا گشت پوری مسجد و جماعت مل کر دوسرے گشت کا اہتمام کرے گی اور دوسرے گشت میں پوری مسجد و جماعت مل کر جائے گی اور وہاں ان 5 اعمال کو زندہ کرنے کی فکر کرے گی. اللہ جتنے اعمال وجود میں لے آئے. اور تیسرا 5واں عمل مہینے کے 3 دن. اس کے تعلق سے ایک بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے. 3 دن کے جماعت میں جانے کو نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بات کہہ رہی ہے سب نظام الدین سے کہ ہر پرانا 27 دن محنت کر کے اپنی 3 دن کی جماعت خود بنائے. کیونکہ دونوں میں فرق ہے نہیں. ایک ہے جماعت میں جانا, ایک ہے اپنی جماعت کا بنانا, اپنی جماعت بنا کر لے جانا. اس مجمع میں جتنے پرانے بیٹھے جو واپس جا رہے وہ بھی نیت کرے اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے وہ بھی نیت کرے کہ جہاں جاؤ گے وہاں 3 دن کی جماعتوں کے نکالنے کو اس ترتیب کے ساتھ زندہ کرنا کہ ہر پرانے کو اس پر تیار کرو کہ 27 دن محنت کر کے 8-10 نئے ساتھی اپنے ساتھ تیار کر کے انہیں اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ. کریں گے؟ ارے کریں گے. اور 3 دن نکلنے کے بعد 3 کام کرو. ایک تو میرے دوست بزرگوں اپنے ساتھیوں پر محنت کہ ان کے سامنے دین پر چلنے کا نفع نہ چلنے کا نقصان آ جائے اور خود اپنی خوشی سے اپنے 4 مہینے چلنے کا مہینہ طے کرے اور آئندہ مہینے پھر وہ آپ کے ساتھ 3 دن لگانے کو تیار ہو اور مقام پر آنے کے بعد مقامی اعمال میں جڑنے والا بن جائے. اتنی محنت اپنے ساتھیوں پر کرنی ہے. کبھی کریں گے؟ اور دوسری محنت جو جماعت جہاں جائے وہاں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کرے. 4 مہینے چلنے کی تو محنت کرے, آخری درجے میں 3 دن کی جماعت نقد روانہ کر کے پھر اپنے گھر کو واپس آئے. اور تیسرا عمل جہاں جاؤ وہاں مسجد کی آبادی کی محنت مقامی 5 کام کو عملی طور پر زندہ کرنے کی کوشش کرے. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں بھائی. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ واپس جانے والوں سے گزارش ہے ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. اب یہ نیت کر لو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے کسی حال میں, بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز کے پڑھنے کا عزم کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے. صبح شام کی تسبیحات, تیسرا کلمہ, درود پاک اور استغفار, ان تسبیحات کا بھی اہتمام کرو. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت, صبح صادق سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ اللہ کے تقرب میں بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اپنے معاملات کو صاف رکھو,
تمہارے پاس بولنے والی زبان ہے، لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں ہیں. معاملات کی خرابی بعض مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے مدد کے دروازے بھی بند کر دیتی ہے اور لوگوں کو بھی دور کر دیتی ہے. جس کے معاملات خراب ہوں گے، جس کے اخلاق خراب ہوں گے، اس کے ساتھ اللہ پاک امت کو نہیں جوڑے گا. اس سے اپنے معاملات کو بھی صاف کرو. مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اپنی کمائیوں کی لائن کو بھی پاک کرو. کمانا دین نہیں ہے، حلال کمانا دین ہے. حرام کے لقمے جہنم کے انگارے ہیں اور اس سے اطاعت نہیں بغاوت کے جذبے پیدا ہوں گے. اس طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے. کرو گے تو نسلوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، نہیں کرو گے اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. اس کے لیے میرے دوستو جو مجمع واپس جا رہا ہے وہ نیت کر کے جائے کہ ان 5 اعمال کو مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ ہمیں اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانا ہے اور اپنی مسجدوں کے اندر ان تمام اعمال کو زندہ کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زندہ تھا. جتنی ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے پر آئے گی اتنی اللہ ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں اللہ پاک دین کو لائے گا اور پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا اللہ ہماری بستیوں کو ذریعہ بنائے گا. جیسے مدینہ ذریعہ بنی پوری دنیا میں قیامت تک کے دین کے زندہ ہونے کی، ایسے اللہ ہماری بستیوں کو نمونہ بنائے گا پوری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کی. کہ وہ سب کریں گے انشاءاللہ. اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے انشاءاللہ ان کے ساتھ تفصیل سے مذاکرہ ابھی 9:30 بجے سے ہوگا. اس وقت میرے دوستوں چند ضروری کام ہے، اس ضروری کام میں آپ ہماری مدد کریں. اس وقت جماعتوں کو ترتیب کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور وہ ساری باتیں جو ہوگی اب اس کے اعلانات آپ کے سامنے ہوں گے. ان اعلانات کو دھیان سے سنیں اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب